الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد وأول فسادها بالبخل والأمل. وقال عليه الصلاة والسلام فإذا استنفرتم فانفروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بھائیو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ و من والو کا بہت ہی بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک مبارک محنت کے لیے قبول فرمایا ہے، جو محنت اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں حضرت انبیاء علیہ السلام سے کروائی ہے، اور اس کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر ان کو مبعوث فرمایا تھا۔ دعوت، مبارک محنت، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ ہر نبی کی نبوت کا مقصد اور بعثت کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے۔ اسی بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ہر ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، ہر ایک نبی اپنی قوم کو اس بات کی دعوت دیتا تھا کہ تمہارا معبود اور تمہارا حاجت روا، تمہارا مشکل کشا ہے، تمہارے کام بنانے والے، بگاڑنے والے سارے کے سارے اللہ ہی ہے۔ ایک اللہ کی دعوت۔ بت پرستی سے ہر نبی نے روکا ہے۔ بت پرستی جو شروع ہوئی تھی یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 افراد اللہ کے نیک بندے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں تھے اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تھے، جس کو قرآن نے اللہ نے بیان کیا ہے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ 5 اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو ان کی اطاعت کرتے تھے لوگ۔ جیسے کوئی آدمی اپنے بڑے کی تابعداری کرتا ہے، کوئی بزرگ ہوتا ہے تو اس سے بیعت ہو کر، یا کوئی اور اس سے عقیدت رکھ کر اور اس کے کہنے کے مطابق چلتا ہے، تو ایسے ہی یہ لوگ چلتے تھے۔ پوجا نہیں کرتے تھے بھی، ان کی اطاعت اور ان کی عقیدت میں اور محبت میں اور ان کی فرما برداری میں ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ تو پھر شیطان نے ان کو ایک پٹی پڑھائی کہ تم ان کی تابعداری تو کرتے ہو، وہ تمہارے سامنے تو ہے ہی نہیں، اور اچھی سی تابعداری ہو جائے گی تمہاری، اور
یقین کے ساتھ تم ان کی جو ہے تقلید کرنے لگ جاؤ گے، تو ایسا کرو کہ ان کے مجسمے تراشتے ہیں، ان کے بت تصویریں بناتے ہیں، تو وہ تصویر جب سامنے رہے گی تو پھر اطاعت کرنا آسان ہوگا۔ تو شیطان نے یہ مشورہ دے کر ان سے وہ بت بنوائے، مجسمے تیار کروائے، وہ تیار ہو گئے، تو ابھی بھی پوجا شروع نہیں ہوئی، ابھی بھی اطاعت اور ایک عقیدت کے ساتھ ان کے جو فرمان تھے اور ان کا جو عقیدہ تھا اور ان کی جو زندگی تھی اس حساب سے چل رہے تھے۔ بس اتنا تھا کہ ہاں یہ سامنے ہے کہ ہم ان کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے یہ لوگ، تو ان کی نئی نسل جب آئی تو پھر شیطان کو موقع ملا بت پرستی قائم کرنے کا۔ نئی نسل کو شیطان نے یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ جو ہے نا مجسمے بنے ہوئے، تمہارے بڑے ان کی پوجا کرتے تھے، تو یہاں سے شیطان نے پٹی پڑھا کر لوگوں کو گمراہ کیا اور یہاں سے بت پرستی شروع کرائی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو اس کا یعنی بہت زیادہ یہ چرچا ہو گیا تھا، اور لوگ جو ہے اللہ کو ہی مانتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بتوں سے مدد چاہتے تھے، تو اس کو شرک کہتے ہیں، کفر کہتے ہیں، اللہ کا انکار کر دینا۔ شرک ہے اللہ کو بھی حاجت روا سمجھنا، اس کے ساتھ ساتھ ان بتوں کو، بڑوں کو، کہ ان کے بغیر کام نہیں بننے والا، ان کو شامل کرنا۔ تو نبی کی دعوت خالص تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی، جو مذہب اور جو ملت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، قرآن نے کہا ہے ساری چیزوں سے کٹ کر، ساری چیزوں سے کٹ کر خالص ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے، اور اسی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے تھے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ساری چیزوں سے کٹ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ تو بزرگوں، دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر نبی کی دعوت مخلوق سے اور اسباب سے اور چیزوں سے، ان سب سے کٹنا اور ایک اللہ کی طرف بلانا۔ ایک اللہ ہی حاجت روا ہے، ایک اللہ ہی کام بنائیں گے، ایک اللہ ہی مشکل کو دور کریں گے، ایک اللہ ہی ہے جو نفع نقصان کے مالک ہے۔ تو دوستو، اس محنت کے لیے اللہ نے ہمیں اس کا جو ہے ہمارا انتخاب فرمایا، ہمیں چنا ہے، یہی بات ہمیں بولنی ہے، اسی بات کی دعوت ہمیں لگانی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، دنیا کے دھوکے سے نکالنا ہے۔ ابو عامر ادنا سے صحابی ہیں اور رستم کے دربار میں پہنچے، کھچر، ٹوٹی ہوئی تلوار اور کرتا بھی صحیح سے بدن پر نہیں، اور کتنے بڑے بادشاہ کا مقابلہ کیا۔ تو کیا تھا؟ اسباب کچھ نہیں تھے، لیکن اندر میں اللہ کی محبت تھی اور ایمان کی طاقت تھی۔ ایمان کی طاقت کو اس کے سامنے بولا ہے، اس کے حواری، اس کے وزراء سارے کھڑے ہیں سامنے تلواریں لے کر کہ بھائی تم کیوں آئے ہو؟ رستم نے پوچھا تو کہا بالکل کہ لوگوں کو دنیا کی زندگی کے دھوکے سے نکالنے کے لیے آئے، اور لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لینے کے لیے آئے ہیں، اور لوگوں کو دنیا کے دھوکے سے نکال کر اور دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لینے کے لیے آئے۔ کہ لوگ جو ہے دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے،
اور اتنے غرق ہو گئے کہ آخرت کو بھلا دیا۔ ان کے سامنے جنت اور جہنم کی بات کریں تو ان کو شک سا ہونے لگا، یعنی اتنے جو ہے لوگ دنیا کے اندر غرق ہو گئے، دنیا کی چیزوں کو اتنا نفع بخش سمجھا، دنیا کی چیزوں کو اتنا کامیاب سمجھا کہ اب ان کو کامیابی اللہ کے احکام میں نظر نہیں آ رہی، دنیا کے نقشوں میں نظر آ رہی ہے کہ لوگ دنیا کے نقشوں میں اتنے پھنس گئے کہ اس کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے کہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کی محنت اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کی دعوت دینا ہے۔ کہ ہمیں ہر ایک کی دعوت خود کے لیے نفع بخش ہے اور اسی نیت سے دعوت دینی کہ میں اپنے آپ کو دھوکے سے نکالوں اور میں اپنی اصلاح کروں، میں اپنے ایمان کو بناؤں، میں اپنے اعمال کو بناؤں۔ اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے وہ اپنی اصلاح کے لیے نکلتا ہے اور اس کو اپنی اصلاح کی نیت سے نکلنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ بہت بڑا عمل ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ آدمی جو ہے کتنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کر اور اپنے جو ہے جذبات کو دبا کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کے راستے میں نکل گئے، یوں سمجھو یہ وقت ان کے لیے بڑا ہی قیمتی ہے، ان کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے کہ اب یہ اللہ کے راستے میں نکل کر جس مقصد کے لیے نکلے ہیں اس مقصد میں لگ جائیں اور ایک منٹ اور ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو۔ کہ مقصد یہ تھا کہ میں اپنی تربیت و اپنی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، تو اصلاح کے لیے اور تربیت کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر جو اعمال طے ہوئے ہیں ان اعمال کے اندر اپنے آپ کو لگا لیں، 24 گھنٹہ ان اعمال میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں۔ جو اجتماعی اعمال ہیں اجتماعی اعمال کے وقت میں اجتماعی اعمال میں، اور جو انفرادی اعمال ہیں انفرادی اعمال کے وقت میں انفرادی عمل میں لگائیں کہ ہمارا ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ تربیت جو ہوگی، اصلاح جو ہوگی اعمال سے ہوگی، صرف نکلنے سے نہیں ہوگی کہ بھائی میں تو 4 مہینے لگا کے آ گیا اور اعمال کے ساتھ وقت نہ لگایا، اصول کے ساتھ وقت نہ لگایا، اعمال کی پابندی کی نہیں، تو اس کو بتاؤ وقت لگانے کا کیسے فائدہ ہوگا؟ وقت لگانے کا تو فائدہ اس کو ہوگا کہ جو اعمال بتائے گئے ہیں ان اعمال کی پابندی کے ساتھ لگایا ہو۔ اس لیے عمل کے اندر سستی نہ ہو اور عمل کا جو وقت ہو گیا ہے اس عمل کے اندر کمی نہ ہو، اس وقت کے اندر کمی نہ ہو۔ تعلیم کا وقت 2.5 گھنٹے کا ہے، 2 گھنٹے کا ہے، 3 کا ہے، 4 کا ہے، کہ جو وقت طے ہے کہ صبح میں 2-2.5 گھنٹہ تعلیم ہونی ہے تو یہ پوری ہونی چاہیے۔ تعلیم کے وقت جو طے ہے اس سے پہلے سارے ساتھی تیار ہو۔ یہ نہیں کہ تعلیم کا وقت ادھر ہو رہا ہے اور اب جو ہے ساتھی جا رہے ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے، اب 10-15 منٹ اس میں لگا دیے، 10-15 منٹ وہ کم کر دیے۔ کہ تعلیم کے وقت سے پہلے ساری ضروریات سے فارغ ہونا۔ ٹائم ہوا اور ادھر جو ہے گھڑی میں دیکھا اور ادھر آ کر بیٹھے، ضروریات سے فارغ نہیں ہوئے، اور اب جو ہے بیچ میں تقاضا ہو رہا ہے، اب جو ہے پانی پینے جا رہے، کوئی پیشاب کرنے جا رہے، کوئی کہیں جا رہے، تو اب تو تعلیم کی جو نورانیت ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے کہ تعلیم کا جو نور ملے گا وہ پورے وقت لگانے سے ملے گا، کہ ضروریات سے تو پہلے فارغ ہو کر، ساری چیزوں سے فارغ ہو کر پہلے بیٹھے اور ذہن کو بالکل خالی کر کے بیٹھے، کسی چیز کا تقاضا نہ ہو۔ تعلیم والا جو عمل ہے
یہ ایک اہم عمل ہوتا ہے. آدمی کی نفس پر جو بوجھ پڑتا ہے تعلیم میں پڑتا ہے. اور اگر یہاں پر ہم سستی کریں گے تو یہاں پر نقصان ہوگا، اور یہاں پر اپنے آپ کو جما لیں گے تو تعلیم کے ذریعے سے بہت بڑا نفع ہوگا. اور تعلیم کا مقصد ہے کہ جو بھی بات سنیں وہ ہمارے یقین کے اندر آ جائے اور ہماری زندگی اس حدیث جو کچھ سنا گیا ہے، جو فضیلت سنی گئی ہے، اس فضیلت پر آ جائے. اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم تعلیم کو دھیان سے سنیں گے. تعلیم کرنے والا ساتھی سارے ساتھیوں کو متوجہ رکھے. تعلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث پڑھی گئی ہے وہ ہر ساتھی کے کان تک پہنچ جائے، ہر ساتھی اس حدیث کو اچھی طرح سن لے اور سمجھ لے، تب اس حدیث کے مطابق عمل کرنا آسان ہوگا. ساتھی نے حدیث سنی نہیں، یا سنی ہے سمجھی نہیں ہے، تو عمل کیسے ہوگا بتاؤ؟ تو یہ نہیں ہے کہ بھائی کتاب پڑھی جا رہی ہے، ساتھی پڑھ رہے ہیں بس، اور باقی ساتھی جو ہے سو رہے ہیں. یہ بار بار متوجہ کرے. تعلیم کرنے والا ایسا ساتھی تعلیم کرے کہ جس کو کتاب اچھی طریقے سے پڑھنے آتی ہو. تو کیا ہوگا؟ شوق سے جو ہے تعلیم ہوگی اور سب کے جو ہے بشاشت ہوگی. اور ایسا ساتھی تعلیم کرتا ہے اٹک اٹک کے عجیب طریقے سے، آتا ہی نہیں پڑھنا ہے، ایسے ساتھی کو تعلیم دیتے ہیں سارے ساتھی بور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے تعلیم والا جو عمل ہے اس کو جو ہے بہت اہتمام کے ساتھ کرنا ہے، بہت اہتمام کے ساتھ کرنا ہے. بے توجہی بالکل نہ ہو، بے دھیانی بالکل نہ ہو. وضو کے ساتھ بیٹھیں گے، وضو کے ساتھ، بغیر وضو کے نہیں بیٹھنا تعلیم میں. وضو کے ساتھ بیٹھو گے تو جی لگے گا، اور بغیر وضو کے بیٹھو گے تو اکتاہٹ محسوس ہوگی. ہاں، اور اپنے منہ کو صاف کر کے بیٹھیں گے. گندی چیز، پڑیا، یہ جو آتی ہے نا طرح طرح کی مسالے والی، اور بیڑی سگریٹ، ان سے پرہیز کرنا ہے. مسجد سے باہر ضرورت پوری ہوگی، پہلی تو یہ کہ چھوڑیں، نہیں چھوٹ رہی تو یہ ضرورت مسجد سے باہر پوری ہوگی. وہاں پوری ہو کر منہ کو صاف کر کے، مسواک کر کے، کولگیٹ کر کے، تب آ کر مسجد میں بیٹھے اور تعلیم میں بیٹھے، تب فائدہ ہوگا. کیونکہ یہ جو ماحول ہے مسجد والا، یہ فرشتوں کے آمد کا ماحول ہوتا ہے. فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تعلیم کے حلقوں میں بھی فرشتے حاضر ہوتے ہیں. دین کی مجلس لگتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں. مسجد کے اندر بھی فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اور بدبودار چیز کو دیکھ کر فرشتے بھاگ جاتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے مسجد میں جاؤ تو بدبودار چیز کھا کر نہ جاؤ. جو آدمی مسجد میں بدبودار چیز لے کر جاتا ہے یا کھا کر جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاس نہیں آتے، مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں کہ تمہارا ناس ہو، تم نے ہمیں آنے سے روک رکھا ہے. تو بتاؤ، تعلیم میں بیٹھنے والا ساتھی منہ میں گٹکا لے کر بیٹھ جائے، بدبو والی یہ جو ہے پوڑی لے کر بیٹھ جائے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ میری تربیت ہو جائے، اور فرشتے جو ہے گیٹ پر کھڑے ہو کر جو ہے لعنت کر رہے ہو، بد دعائیں دے رہے ہو، تو بتاؤ کیا ہوگا؟ تو اس لیے ساتھی ان میں جو ہے نا گڑبڑ کرتے ہیں بہت زیادہ. ہاں، ذمہ دار ساتھی، جو ذمہ دار امیر ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو ترغیب دے، آداب سکھلائے مسجد میں رہنے کے. مسجد میں کس طرح رہا جاتا ہے، ہمیں کیوں آئے، بار بار جو ہے ساتھیوں کو سمجھاتے رہیں، آگاہ کرتے رہیں. بار بار کرتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے، ترغیب کی بات ہوگی تو پھر اس سے فائدہ ہوتا ہے، پھر ساتھی کا صحیح چلتے ہیں. ہاں،
کہنا سننا نہیں ہوتا ہے، کوئی بات نہیں بتائی جاتی ہے تو علم میں نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بے احتیاطی ہو جاتی ہے، بے اصولی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دوستو اس پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ پھر آدمی جس مقصد کے لیے آتا ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے اگر گڑبڑ ہوتی ہے تو اس لیے دوستو ہمیں جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اعمال کی پابندی کرنی ہے۔ گشت کے اندر بھی سارے ساتھی رہے، ملاقات کے اندر بھی ساتھی رہے، اور جتنی بھی بات ہوئے اس کے اندر، اور کھانا ایک ساتھ، نماز ایک ساتھ، سونا ایک ساتھ، سفر ایک ساتھ، اور امیر کی اطاعت کے ساتھ چلنا ہے، امیر کی اطاعت کے ساتھ، کہ جس نے امیر کی اطاعت سیکھ لی نا تو وہ تو جو ہے کامیابی کے راستے پر پڑ جائے گا۔ پھر اس کو سب کی اطاعت کرنی آ جائے گی۔ اللہ کے راستے میں رہ کر چلے 4 مہینے میں 3 دن میں اگر امیر کی اطاعت نہیں سیکھی تو پھر یہ کسی کی نہیں مانے گا۔ امیر کی اطاعت ضروری ہے، امیر کے بغیر کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ امیر کے بغیر اجازت کرتے ہیں تو بہت سارے نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھو امیر کی اطاعت کے ساتھ چلنا ہے اور اعمال کی پابندی کرنی ہے، اور جس بستی میں ہم رہیں اور جہاں بھی جائیں، جس علاقے میں جائیں تو ان علاقے والوں پر بھی خوب محنت کرنی ہے۔ مسجد میں نقد لا کر ان سے بات کرو، ان کی تشکیل کرو۔ 3 دن کی جماعت جہاں جا رہی ہے، چلے 4 مہینے کی جماعت جہاں کام کر رہی ہے، جس مسجد میں جاتی ہے تو وہاں ایسی محنت کرے، یعنی اس نیت کے ساتھ وہاں اس بستی میں اترے اور وہ مسجد میں اترے، اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں یہاں سے کم 3 دن کی نقد جماعت بنانا ہے۔ اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ ہم نے بستی میں پاؤں رکھا اور پھر اس کے حساب سے ہم نے محنت شروع کر دی، بندوں پر بھی بالکل لگن کے ساتھ، اور اسی طریقے سے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، جماعت بن جائے گی انشاءاللہ۔ جتنے ساتھی ہیں، 10 ساتھی، 8 ساتھی، ہر ساتھی کو یہ کہہ دو کہ تمہیں ایک ساتھی تیار کرنا ہے 3 دن کے اندر، ایک ساتھی تیار، ہر ساتھی ایک تیار کرے گا، جماعت بن گئی۔ اور بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ 150 گھر کی بستی ہے، 200 گھروں کی بستی ہے، 200 گھروں کے اندر کتنے افراد ہوں گے؟ کتنے مرد حضرات ہوتے ہوں گے؟ 150 300 تو ہوں گے۔ 300 میں سے 10 آدمی تیار کرنا کیا مشکل، لیکن ایک لگن کے ساتھ اور ایک طریقے کے ساتھ محنت ہوگی تو لوگوں کے ملنے کے، ملاقات کا وقت کی لحاظ کی جائے تب، اپنے نہیں دیکھیں گے۔ لوگوں کے ملنے کا کیا وقت ہے کہ جب جماعتیں لوگوں کی ملاقات کے وقت کا لحاظ کرے گی تب جو ہے کام ہوگا۔ کہ جی فجر کے بعد لوگ ملتے ہیں تو فجر کے بعد ساتھی نکلے اور محنت کریں کہ نہیں جی ہم تو فجر کے بعد سوئیں گے، پھر اٹھیں گے، عصر کے بعد ملاقات کریں گے، مغرب کے بعد کریں گے، عشاء کے بعد ہم سوئیں گے۔ عشاء کے بعد ساتھی ملنا کا ٹائم ہے، عشاء کے بعد تو ہم نہیں کرتے۔ فجر کے بعد جو ہے ملنے کا ٹائم ہے، فجر کے بعد تو ہم سوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جماعت کام نہیں کر سکتی۔ کہ کام اس وقت ہوگا کہ جب کہ علاقے کے لوگ کم ملتے ہیں، وہ ٹائم دیکھنا پڑے گا، اس ٹائم پر جا کر ملاقاتیں کریں گے، ایک ایک کی تشکیل کریں گے اور بیٹھ کر اور جم کر پوری بات اچھی طریقے سے انہیں سمجھائیں گے۔ جو تشکیل کا طریقہ ہے اس کے ساتھ تشکیل کریں گے اور اس کو تیار کریں گے، تب جا کر ساتھی تیار ہوگا۔ ایسے نہیں ہے جا کر صرف اعلان سے کر دیا بھائی جماعت میں چلو گے، 3 دن جماعت میں جانا ہے، وہ کیا نہیں، یا دیکھ لو کہ نہیں پوری بات کرو، ان سے فضائل بتاؤ، دنیا میں آنے کا مقصد سمجھاؤ، آخرت کے مناظر، آخرت میں اللہ نے جنت بنائی، جنت جہنم ہے، یہ ساری چیزیں دین کی موٹی موٹی بات کریں گے اور فضائل بتائیں گے، ابھاریں گے، شوق دلائیں گے، تب جا کر ساتھی تیار ہوگا۔
تو اس لیے دوستو ہمیں جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کر یعنی وقت کو کامیاب بنانا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، وقت کو کامیاب بنائیں گے اور اعمال کے ساتھ وقت لگائیں گے، ہمارا وقت قیمتی بنے گا اور پھر ہم جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ہم نے اعمال کی پابندی نہ کی، نہ اجتماعی عمل کو صحیح سے کیا، نہ انفرادی عمل کیا، تو پھر میرے بھائیوں تربیت بہت مشکل ہے۔ جتنی بھی نفلی نمازیں ان کا اہتمام ہونا چاہیے، اور ہم فرض نماز ہے، فرض نماز کی جو سنت اور نوافل ہے وہ اس کا بھی اہتمام کرے، ساتھ ہی اس کے اندر سستی کرتے ہیں۔ عام لوگ ہوتے ہیں مسجد میں جو مقتدی ہوتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں چاہے وہ تو پوری نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے ناقص ادھوری نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بتاؤ کیا اثر ہوگا؟ وہاں لوگ کیا آدھی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پوری نماز پڑھو۔ ہاں اگر بات کا زیادہ تقاضا ہے تو اس وقت بات کر لی، جو نفل ہمارے چھوٹ گئے وہ بعد میں پڑھے۔ عشاء کی نماز 17 ہے تو 17 رکعت کا اہتمام کریں۔ عشاء کی نماز میں 17 رکعت، 17، چاہے سنت غیر مؤکدہ ہو چاہے کوئی نفل ہو، کہ نہیں پوری نماز کا اہتمام کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، ان نمازوں کا بھی اہتمام کریں، ہاں شوق کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے امیر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں بھائی اشراق پڑھ لو، بار بار کہہ رہے ہیں تہجد پڑھ لو، بار بار کہہ رہے ہیں چاشت پڑھ لو۔ ارے اپنی فکر سے کام کرنا ہے، اپنی فکر سے تہجد میں اٹھنا ہے، کوئی اٹھائے نہ اٹھائے میں اٹھوں گا، میں اپنی فکر سے جو ہے میں اعمال کروں گا، یہ کوئی کرے نہ کرے۔ تسبیحات، صبح شام کی تسبیحات، یہ بہت اللہ کا ذکر جو ہے یعنی دل پر جو اثر کرنے والی چیز ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، جو دلوں کی گندگیوں کو اور دلوں کے میل کو اور دلوں کی غفلت کو دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو حدیث میں آتا ہے وہ دو چیزیں، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر۔ آدمی جتنے بھی اللہ کا ذکر کرے اور جتنے بھی قرآن کی تلاوت کرے، اس کے دلوں کی صفائی ہوگی، دل صاف ہوں گے تو اعمال کا شوق پیدا ہوگا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر تسبیحات کا اہتمام نہیں ہو رہا، اللہ کے راستے میں نکل کر قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں ہو رہا، تو بتاؤ ہم کہاں کریں گے؟ تو یہ چیزیں ضروری ہے۔ صبح شام کی تسبیحات، جب تک شام کی تسبیح پوری نہ ہو سونا نہیں ہے، سونے سے پہلے پہلے دن کے سارے معمولات پورے کر کے سونے ہیں۔ کہیں بھی کمی رہ گئی ہے نا تو اس کو سونے سے پہلے پہلے پورا کرنا ہے۔ ایسا نظام اپنا بناؤ گے تو پھر تو ہمارا وقت صحیح لگے گا۔ اور سستی کے ساتھ اور کاہلی کے ساتھ ہم نے اپنے اعمال کے اندر کوتاہی کی اور جو ہے ٹال مٹول کرتے رہے تو میرے بھائیوں پھر جو ہے وقت صحیح نہیں لگے گا۔ اس لیے اللہ نے یہ جو ہے تربیت ہماری رکھی ہے، اعمال کے اندر رکھی ہے۔ اعمال کریں گے تو ہماری تربیت ہوگی اور ہماری اصلاح ہوگی، اگر اعمال کی پابندی نہیں کریں گے تو ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی، ہماری اصلاح پھر نہیں ہو سکتی۔ تو بستی میں جا رہے ہیں تو بستی کے اندر بستی والوں کو لے کر محنت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر گئے، وہاں پر پھر مشورہ کیا کہ یہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، ان سے ملنے چلتے۔ وہ کون کون لوگ ہیں؟ ان سے ملنے گئے ہیں، یہاں کے مقامی لوگ، خصوصی ملاقات جو ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم وہاں کے ذمہ داروں سے ملے ہیں، یہاں کون ہے، وقت لگے ہوئے، غیر وقت لگے، جو بھی ہے ذمہ دار قسم کے ہیں، امام صاحب ہے، کوئی چودھری ہے یا کوئی وقت لگا ہوا ساتھی ہے، ان سے ملے اور ان کو مشورے میں بٹھائے، پھر جو ہے پوری کام کی ترتیب ان کو سمجھایا، ان سے سمجھے کہ ہماری جماعت 3 دن کی 2 دن یہاں ٹھہرنی ہے، 3 دن ٹھہرنی ہے، بتاؤ کام کس طریقے سے کرنا ہے۔
آپ ہمارا ساتھ دو، ہم سب مل کر ساتھ کام کریں گے، محنت کریں گے تو بستی کے اندر جو ایک ماحول بنے گا، بستی والوں کو ساتھ لے کر محنت کرنا، ان سے ٹائم لو، صبح شام آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جیسے وہ ٹائم دے، کہ ہر ایک سے ٹائم لے کر اور محنت کرو. یہ نہیں کہ اپنے اپنے لگے ہیں بس، اور بستی والوں کو جوڑنے کی کوئی فکر کوئی ترتیب ہی نہیں ہے ہمارے پاس. کہ نہیں، ہر ایک کو جوڑو، غیر وقت لگا اس کو بھی جوڑو، اس سے بھی جو ہے کام لو، اس کو بھی رہبر بناؤ. 10 منٹ کوئی دے رہا ہے، 10 منٹ اس کی لے کر استعمال کرو، جتنا بھی وقت دے. تو بستی والوں کو لے کر محنت نہیں کریں گے اس وقت محنت نہیں ہو سکتی. تو بستی والوں کو اور مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر محنت کریں گے تو پھر ایک محنت کے اندر طاقت پیدا ہوگی. اپنے اپنے کر لیتے ہیں، جس کو جانتے وہاں جائیے. بہت سارے ساتھی کیا ہے اس چیز سے تھوڑے کتراتے ہیں، بغیر رہبر کے جاتے ہی نہیں. پھر وہ یا تو ادھر ادھر گھوم کے آ جاتے ہیں ایسے ہی، کہ پھر وہ بیٹھے بیٹھے کام صحیح ہوتا نہیں. اس لیے دیکھو جم کر ہمیں محنت کرنی ہے نا. جم کر کیا کرنا ہے؟ محنت کرنا ہے. اور جس علاقے میں جائیں وہاں سے جو ہے نقد جماعتیں بناؤ، خوب جماعتیں بناؤ. ماں مستورات کی جماعت تمہاری جا رہی ہے تو ماں مستورات کی جماعت ساتھ لے کر آؤ. ایسی محنت کرو. عورتیں محنت کریں گی، مرد پہ محنت کریں، مستورات پر محنت کریں، دونوں طرف سے محنت ہوگی تو انشاءاللہ جماعت کا بننا آسان ہو جائے گا، ہے نا. تو اس لیے جو ہم سب کو اس کی فکر کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مدد